الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں سے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ 8 نشستوں سے ہم امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ امثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کلام مجید میں بیان فرمائے ہیں، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ چنانچہ آج 19 ذوالحجۃ الحرام 1442 ہجری کے مطابق 30 جولائی 2021 اس سلسلے کی 9ویں نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو مثال آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ مثال عوام میں بہت مشہور ہے، چلتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں، اعلیٰ ڈگریاں لے لیتے ہیں، تعلیم میں ٹاپ کر جاتے ہیں، گریجویشن کر جاتے ہیں، اور دین کے معاملے میں جب ان کے منہ سے کوئی اوٹ پٹانگ قسم کی بات نکلتی ہے، اس وقت یہ مثال بیان کی جائے۔ چنانچہ وہ آپ کے سامنے پہلے میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی یا جن کو توریت عطا کی گئی، یعنی بنی اسرائیل یہودی، پھر انہوں نے
اس تورات کے احکامات کو نہ مانا. تورات تو دی، اللہ نے کتاب تو دی، احکامات دیے، موسیٰ علیہ السلام نے پہنچا دیا، کتاب پہنچ گئی، احکام بھی مل گئے، لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا اور اپنی مرضیاں چلائی. تو اللہ فرماتا ہے اب ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے، یحمل اسفارا، جس کی کمر پہ پیٹھ پر کتابیں لاد دی گئی ہیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کیا بری مثال ہے اللہ اکبر ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا. تو اب میں یہودیوں کی کیا بات کروں، ہمارا کیا لینا دینا ان سے، لیکن یہودیوں کی بہت ساری باتیں ہماری اپنے مسلمانوں کے اندر آ گئی. ہم چونکہ ہندوؤں کے پڑوسی رہے ایک عرصے تک، 1947 سے پہلے ہمارے آبا و اجداد باپ دادا ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو ہندوؤں کا اثر بھی آ گیا. تو آج ہماری رسمیں ہیں، آج ہمارے طرز زندگی ہے، ہمارا تہذیب و تمدن ہے، جو کچھ بھی ہے، تعلیمات، رسم و رواج، کلچر، تہذیب، تمدن، رسم و رواج، ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیے، یہ ہندوانہ اور یہودیانہ ہمارے اندر آ چکا، جبکہ اس سے پہلے ہمیں اللہ نے اپنی کتاب، اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عطا فرمائی. ہم مسلمانوں کے اندر جب اسلام پہنچا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے دنیا میں جب سفر کی اور اسلام پہنچایا، ہم تک بھی اسلام پہنچا، لیکن ہم نے اس اسلام کی تعلیمات کو جس طرح قبول کرنے کا حق تک قبول نہیں کیا. ہماری مثال اسی گدھے جیسی ہے کہ جس پر اسلامی کتابیں تو لدی ہوئی ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے میرے اوپر. آپ گدھے کے اوپر پتھر لاد دو، اسے پتہ نہیں میرے سر پہ کیا ہے، اس کے اوپر گھاس لاد دو، اسے پتہ نہیں میرے پر کیا ہے، اس کے اوپر ہیرے جواہرات سونا بھی لاد دو، اس گدھے کو پتہ نہیں کہ میرے اوپر کیا چیز لگی، اس کی کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اس پاکستانی قوم کی مثال بھی دیکھا جائے تو وہ گدھے کی مانند ہے کہ دینی تعلیمات، دینی احکامات کو پیچھے رکھتا ہے اور اپنی قومی، اپنی برادری کی، اپنے آباء و اجداد کی رسموں کو، اپنے آباء و اجداد کے کلچر کو، تہذیب کو اسلام سے آگے رکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تباہی و بربادی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. ڈاکٹر اقبال نے اسی نے تو فرمایا تھا، بڑی پیاری بات فرمائی تھی، فرمایا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہ وضع یعنی جو آپ کا ظاہری پہناوا ہے وہ سارا نصرانیوں والا ہے. یہ کوٹ پینٹ، یہ ٹی شرٹیں، یہ پھٹے ہوئے گھٹنے، یہ آدھی شرٹیں، یہ آدھی آستین کی شرٹیں، یہ مسلمانوں کا پہنا ہوا ہے؟ نہیں بابا نہیں، یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے. تو وضع میں کون ہوگا؟ اچھا چلو یہ ایک وقت تک چلتا رہا، ارے اب تو بالکل ہی نوجوان نسل تو پاگل ہو گئی ہے، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، ناک تک چھدوائے ہوئے بعض پاگلوں نے بالیاں تک ڈالی ہوئی ہیں، لمبے لمبے بال، اور آپ اکثر دیکھیں اسکوٹروں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے عورتوں کی طرح جوڑا باندھا ہوا. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ کافی ہے. لوگ برکتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، برکتیں ملیں، برکتیں ملیں، برکتیں ملیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو مرد عورتوں کی
نقل کرتا ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس پر، اور جو عورت مردوں کی وضاحت اختیار کرتی ہے اس عورت پہ بھی اللہ اور اس کے فرشتوں کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ اب جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت پڑتی ہو وہاں برکت کیسے آئے گی؟ مرد عورتیں بنتے چلے جا رہے ہیں اور عورتیں مردوں کی وضاحت اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں، بال کٹوا رہے ہیں اور جناب پینٹ بوشرٹ اور جناب عجیب و غریب لباس پہن کے جناب معاشرے کے اندر یہ چلن چل رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ ایک طرف لعنتیں اتر رہی ہیں، جہاں لعنت اترتی ہوں وہاں رحمت نہیں آیا کرتی۔ یہ دونوں اپوزٹ چیزیں، ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ دیکھو نا، جب دن ہو تو رات نہیں ہوتی، اور جب رات ہو تو دن نہیں آتا۔ یہ ضد ہیں دونوں کی۔ جہاں برائی ہوگی وہاں اچھائی نہیں ہوگی، جہاں اچھائی ہوگی وہاں برائی نہیں ہوگی۔ یہ ضد ہیں دونوں کی۔ اسی طرح جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لعنت اور عذاب نہیں آتا، اور جہاں پر لعنت اور عذاب ہو وہاں رحمت نہیں آتی۔ اب فیصلہ خود آدمی کر لے۔ ایک آدمی ہاتھ میں کڑے ڈال کے، کان میں بالیاں ڈال کے اور سر پہ بالوں کا جوڑا بنا کر اللہ سے دعا کر رہا ہو، یا اللہ عز و جل مجھے برکتیں عطا فرما، یا اللہ عز و جل مجھے خیر عطا فرما، اور آگے سے فرشتے رحمت کے بجائے اس پر لعنت بھیج رہے ہو، تھو تھو کر رہے ہو۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں۔ تو اب ہم اسلامی تعلیمات کو جاننے کے باوجود کون ہیں؟ کمثل الحمار، گدھے کی مثال، یحمل اسفارا، جس نے کتابیں تو بڑی لا دی ہوئی ہیں لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ ان میں کیا ہے، ان میں کیا ہے۔ اب وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جنہیں توریت عطا کی گئی۔ لیکن آج کا زمانہ دیکھا جائے تو مثل الذین حملوا القرآن بنتا ہے کہ نہیں؟ کہ یہ مسلمان جن کے گھر گھر میں قرآن موجود ہے، جن کے موبائلوں کے اندر بھی اکثر کے قرآن موجود ہے، جن کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے تو 3 دن تک قرآن چل رہا ہوتا ہے، 40واں ہو تو قرآن چل رہا ہوتا ہے، برسی آ جائے تو قرآن چل رہا ہوتا ہے، بیٹی کی رخصتی ہے تو قرآن سر پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کا کوئی اور مصرف، کوئی اور استعمال، کوئی اور یوز نہیں بھائی، نہیں ہے ہی نہیں۔ ایک عجیب و غریب قسم کی مزاح خیز بات آپ کو سناؤں، کیونکہ پوسٹیں وغیرہ آتی رہتی ہیں، اس میں سے ایک پوسٹ آئی بڑی اچھی خوبصورت تھی، مجھے سمجھ میں آ گئی وہ میرے اس موضوع کے بالکل عین مطابق ہے، اس لیے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ اچھی بات کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ ایک بچے کو کسی نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ چھپاؤ، اور ہم دیکھتے ہیں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چھپا دوں گا۔ چنانچہ بچہ گیا اور اس نے چھپا دیے پیسے، اور پھر آ کے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ہاں جی میں نے چھپا دیا، اب جاؤ ڈھونڈ۔ اب وہ گھر والے ڈھونڈ ڈھونڈ کے الماریاں، کپڑے، میزیں، درازے، جو شیلف وغیرہ لگے ہوتے ہیں، سارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کتابیں تک چھان ماری، لیکن پیسے نہیں ملے۔ بیٹے سے کہا بچے سے کہ آپ نے کہاں رکھے؟ بچے نے کہا کہ کل پھر ڈھونڈ لیجیے گا۔ پھر جناب دوسرا دن ہوا، ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب بتا دو، اس نے کہا کہ ایک دن اور لے لو، ڈھونڈو اس کو۔ وہ بچے کے کہنے پر وہ جناب ڈھونڈتے رہے، اس طرح کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا، پیسے کسی کو نہیں مل رہے۔ آخر انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے ہار مان لی، اب تو بتا دے۔ وہ گیا قرآن کریم اٹھایا، کھولا تو سامنے پیسے پڑے۔ اس نے کہا بیٹا یہ کیا؟ اس نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اس کتاب کو کسی کو کھولتے ہوئے نہیں دیکھا۔
کوئی اس کتاب کو کھولتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کسی کو بیٹھ کے کھول کے اس کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گھر میں، نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ چچا کو دیکھا، نہ ماموں کو دیکھا، نہ پھپھا کو دیکھا، نہ بڑے بھائی کو دیکھا، نہ باجی کو دیکھا، کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کھول کے دیکھے گا ہی نہیں اس کے پیسے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے۔ اب دیکھنے بولنے کو تو ایک لطیفہ ہے، لیکن معاشرے پر ایک زبردست قسم کی چوٹ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں چوٹ؟ کہ گھروں میں قرآن موجود ہے، لیکن تعلیمات، تہذیب، تمدن، طریقہ کار وہ سارا یا تو یہودیوں کا ہے یا نصرانیوں کا ہے یا پھر ہندوؤں کا ہے۔ قرآن بس وہ ایک کونے میں شیلف میں کپڑے کے تھیلی کے اندر بندھا پڑا ہوا ہے۔ جزدان کی بات کر رہا ہوں، بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب آپ خود بتائیے کہ ہماری مثال بھی اسی گدھے جیسی نہ ہوئی کہ جس کے پاس اسلام اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین تعلیمات موجود ہیں، جن تعلیمات پر عیسائیوں نے اپنے طور پر ریسرچز اور عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے سپر پاور بنا دیا۔ چائنا اسی قرآن کریم کی تعلیمات کو، اس کی اسباق کو اپنے سامنے رکھ کے کام کر رہا تو آج وہ سپر پاور بن رہا ہے۔ اور مسلمان، تم سعودیہ کی مثالیں دیتے ہو، دیکھو اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہے کہ نہیں؟ آج وہ سعودیہ جس میں حرم شریف میں جانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، آج وہاں سینماؤں میں جگہ نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ملتا۔ وہاں کیسینوز جو کہ جوئے کے اڈے ہیں ان میں جگہ نہیں مل رہی بھائی۔ وہاں پر یہ کورونا کی بیماری نہ جوئے خانے میں آ کے افیکٹ کرتی ہے، نہ سینما ہال میں آ کے افیکٹ کرتی ہے، نہ کسی فیسٹیول میں جا کے افیکٹ کرتی ہے، نہ کسی گیدرنگ میں جا کے، ناچ شراب کھانے کے کسی جگہ پر جا کے افیکٹ کرتی، کہیں جا کے افیکٹ نہیں کرتی۔ کورونا بڑی سمجھدار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے تھوڑی آئی ہے، یہ تو یہودیوں کی طرف سے آئی ہے نا۔ تو وہ جانتی ہے شراب پینے والوں کو میں نے کیا کرنا ہے، جوا کھیلنے والوں کو میں نے کیا کرنا ہے، سینما دیکھنے والوں کو میں نے کیا کرنا ہے، ناچ گانے والوں کو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو حملہ کرنا ہے نمازی پر۔ وہ بڑی سیانی ہے، یہ وائرس، یہ بیماری کورونا بڑی سیانی ہے، یہ مسجدوں میں جاتی ہے، یہ مدرسوں میں جاتی ہے، یہ تعلیم پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جاتی ہے۔ یہ عبادت گاہوں میں جاتی ہے، یہ مسلمان کے رمضان میں آ جاتی ہے، یہ عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں کو متاثر کرتی ہے، شرابیوں، زانیوں، جواریوں کو نہیں افیکٹ کرتی، انہیں کچھ نہیں بولتی، سینما ہالوں کو کچھ نہیں بولتی۔ اور آج اسی گھر میں، جس مکہ میں، جس مدینہ میں اور جس اطراف کے شہروں میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجا کرتی تھی، آج وہاں سینما کی آوازیں گونج رہی ہیں، آج کیبرے ڈانس اور ناچ گانے کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اور یہ ناچنے والے کون ہیں؟ وہی جو خادم حرمین شریفین بنے ہوئے تھے، آج جو ہے وہ انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ آیت ان عرب کے اسلام کے ٹھیکیداروں کے لیے فٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مثل الذین حملوا القرآن، اگر میں کہوں لم يحملوها کمثل الحمار، کہ یہ جنہوں نے قرآن کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، ان کی مثال گدھے جیسی ہے، کہ جس کے اوپر خانہ کعبہ کی ذمہ داریاں تھیں، حج کی ذمہ داریاں تھیں، عمرے کی ذمہ داریاں تھیں، طواف کی ذمہ داریاں تھیں، صفا مروہ کی سعی کی ذمہ داریاں تھیں، جمرات کی ذمہ داریاں تھیں، منی میں قیام کی ذمہ داریاں تھیں، مزدلفہ میں جانے کی ذمہ داریاں تھیں،
انہوں نے ساری ذمہ داریاں یہود کے گود میں ڈال دی ہیں اور وہاں سے سینما لے لیا، وہاں سے جوئے خانے لے لیے، وہاں سے شراب خانے لے لیے، وہاں سے ناچ گانے کے اڈے لے لیے۔ اگر کوئی انکار کرتا تو میرے سامنے کھڑا ہو کہ نہیں امام صاحب آپ غلط بول رہے ہو، جاؤ اٹھا کر دیکھ لو، سارا فیس بک جاؤ، یوٹیوب اٹھا کر دیکھ لو، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لو۔ تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے جنہوں نے دین اسلام کا اپنے اوپر ایک ٹھیکہ تو اٹھا رکھا ہے لیکن نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو سب یہود و نصارہ کو دوست بنا کر بیٹھے ہیں، ان کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں، اسرائیل کے ساتھ جا کر مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے گھر کا عمرہ، اس کا حج طواف بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کیا یہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ کے آیتوں کا، آیتوں سے مراد اس کے احکامات کا، اس کی نشانیوں کا انکار کرنے والے بنے کہ نہیں بنے؟ تو آگے سے پھر اللہ نے فیصلہ سنا دیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پھر ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جو اللہ کے گھر میں رہ کر بھی غلط کام کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھو، یہ نہ سمجھنا کہ وہ خادم حرمین شریفین ہیں، وہ جناب خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں رکھا ہوا ہے۔ ارے وہ جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، وہ جو بڑا بڑا کہتے تھے کہ اللہ نے دیکھو ان کو خانہ کعبہ میں رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوگی نا، لو دیکھو اللہ کے پسندیدہ لوگ آج عورتیں نچوا رہے ہیں، آج جوئے کروا رہے ہیں، آج سینما چلا رہے ہیں تمہارے اس پاک سرزمین پر۔ اب بتاؤ یہ اللہ کے پیارے ہیں؟ اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں؟ اب سب کی زبانیں بند ہیں، سب چپ ہیں، کوئی چوں بھی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ ان کی اصل سامنے آ گئی، اصل سامنے آ گئی۔ اب ریزسٹنس ہوتی ہے، آگے سے جب اس طرح کے الٹے کام ہوتے ہیں نا تو مزاحمت شروع ہوتی ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ آواز شروع ہو رہی ہے، اٹھ رہی ہے آواز کہ اب ان لوگوں سے ذمہ داری لی جائے کہ یہ تو بالکل ہی اسلام کو، خانہ کعبے کو اور تمام چیزوں کو تو بیچ دیا انہوں نے، یہودیوں کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ تو اب جو ہے آنے والے 2 3 4 5 سالوں میں آپ دیکھیے گا ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی، اور یہ خادمین حرمین شریفین جو ہیں حقیقت میں وہ خائن حرمین شریفین ہیں، خیانت کرنے والے ہیں حقیقت میں۔ اور آج سب کی آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیثوں کو مومنوں کے بیچ میں رہنے نہیں دیتا، ان کو نکال دیتا ہے، صاف دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ خبیث لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو پورا کر دیا۔ تو بہرحال یہ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ اب میری بات کسی اور طرف نکل گئی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے شروع میں جیسے کہا کہ آج پڑھے لکھے سمجھدار گریجویٹ اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جب اسلام کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو آگے سے وہ ایسی یب مار دیتے ہیں یا آگے سے کوئی ایسی اوٹ پٹانگ سی بات کر دیتے ہیں تو ہمارے منہ سے ایک دم یہ بات نکلتی ہے، ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے، یہ تو گدھے پر کتابوں والی مثال ہے کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اچھا، اب اللہ کے حکم کے خلاف جب بندہ بات کرتا ہے نا تو وہ اللہ کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، یا اللہ یہ تو نے کیسا حکم نازل کر دیا، یہ کیا نا سمجھی والی بات ہے، یعنی اس طرح وہ نہیں کہتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ عالم کو جھٹلاتا ہے، وہ مفتی کو جھٹلاتا ہے، وہ قاری کو جھٹلاتا ہے، وہ کسی مسجد کے مقرر کو جھٹلاتا ہے، وہ اس گفتگو کو بیان کرنے والے کو چھٹلاتا ہے۔ اللہ کے سامنے بولنے کا تو اس کو پتہ ہے کہ میں بولوں گا تو سب کچھ چھٹی ہو جائے گی، خالی ہو جاؤں گا۔ تو اپنے بچاؤ کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بولنے والے کے اوپر شور مچانا شروع ہے، فلانے نے دیکھو کیا بول دیا، دیکھو فلانے نے کیا بول دیا، دیکھو فلانا مولوی کیا بول رہا ہے، دیکھو فلانا مولوی کیا بول رہا ہے۔ ارے کوئی بھی مولوی اپنے گھر سے تھوڑی بولتا ہے، جو حق ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو حق پہ نہیں میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثالیں بیان کر کے ہمیں یہی تو سمجھایا ہے جگہ جگہ کہ ان مثالوں سے تم نصیحت پکڑو،
ان باتوں سے عبرت حاصل کرو، غلط رستے پر چل رہے ہو تو سیدھے رستے پر واپس آ جاؤ۔ تو جتنی بھی تعلیم ہو، جتنی بھی سمجھداری ہو، جتنی بھی آپ کے اندر عقل مندی ہو، یاد رکھیں قرآن کریم، اس کے احکامات، اس کی باتوں کو ہم مکمل نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا تھا کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے، وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل محکمات سیدھی سیدھی ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ ایسے ہیں جو بندے کو شبہ میں ڈال دینے والی ہے، وہ خود ان میں کوئی شبہ نہیں ہے، بندہ اس کو شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ لوگ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جن کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، میں ایمان لاتا ہوں اس پر، کل من عند ربنا، یہ تو سب میرے رب کی طرف سے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو میری سمجھ کا قصور ہے، قرآن کا تھوڑی ہے۔ لیکن یہاں ڈیر ہوشیار قرآن پہ، حدیثوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک فلسفی تھا، تو ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا نام ایسا ہے، اللہ کا نام بندہ پڑھتا ہے تو اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، اللہ کا نام بندہ لیتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کا رونگٹا جو ہے نا وہ نور سے بھر جاتا ہے، سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، چنی ہوتا ہے، اس طرح۔ تو فلسفی اس نے کہا ہے یہ کیا بات ہوئی، صرف ایک نام لینے سے اتنا ہو جاتا ہے؟ اس نے دل میں یہ بات سوچی، وہاں سے گزر رہا تھا نا، اس کے دل میں یہ بات سوچی، تو جب قریب سے گزرا تو وہ جو بیان کر رہے تھے وہ صاحب نظر تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ ایک بندہ گزر رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ کیڑا کاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا اے فلسفی تو ایک دم گدھا ہے، اے فلسفی تو ایک دم گدھا ہے۔ اب جب اس نے سنا کہ اس نے مجھے گدھا کہا ہے، وہ وہی کھڑا ہو گیا، یہ کیا بات ہوگی؟ اب وہ دل میں نہیں منہ سے بولنے لگا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسا عالم ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کسی سے کیا بات کی جاتی ہے، اب اس نے بیٹھے بیٹھے مجھے گدھا کہہ دیا، میں کوئی گدھا ہوں، اس کی ایسی کی تیسی، یہ کیسا عالم ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو تباہ کر کے رکھ دوں گا، میں یہ، یعنی ایک دم غصے میں۔ جب ٹھنڈا ہوا تو وہ عالم پھر گویا ہوا، اے فلسفی، جب اللہ کی ایک مخلوق گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیری ٹھنڈی کو ایک دم آگ لگا دی، میں نے صرف تجھے گدھا کہا ہے، کوئی مارا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا، اس اللہ کی مخلوق کے نام گدھے میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرا ریلیکسیشن ایک دم فرسٹریشن میں بدل گیا، تو ایک دم نارمل سے اب نارمل ہو گیا، سکون سے ایک دم بھڑک گیا۔ جب اس کی ایک مخلوق کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو اس کے اپنے نام میں کتنی تاثیر ہوگی؟ اور ایک دم چپ ہو گیا کہ یار یہ تو بات صحیح کہی اس نے، سمجھنے والی بات۔ یہی بات ہے میرے بھائیوں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو نماز اللہ تعالیٰ نے آپ کیوں پڑھواتا ہے آپ سے؟ اللہ کو آپ کی نماز کی ضرورت ہے؟ چلو کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بول دے کہ ہاں اللہ کو ضرورت ہے، ہاتھ کھڑا کرے کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ضرورت ہے نماز، جسمانی فٹنس کے لیے ضرورت ہے، روحانی بالیدگی کے لیے ضرورت ہے، نفسیاتی طور پہ درست رہنے کی ضرورت ہے، باڈی وائز پریکٹس کی ضرورت ہے، وہ ایک دم بہترین بندے کو چست بنا کے رکھتی ہے۔ اگر خالی نماز کے سائنٹیفک جو فوائد ہیں وہ اگر خالی آدمی پڑھ لے نا، ثواب اور اس کی برکتیں تو ایک طرف، خالی اس کے سائنٹیفک جو اس کے معاملات ہیں وہ خالی اگر آدمی جان لے تو وہ اش کر جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کتنا خیال ہے، کتنا بیماریوں سے وہ بچاتا ہے۔ بھئی میں نے یہ کورونا کے دنوں میں شروع میں جب یہ ایک 1.5 سال پہلے جب یہ نیا یہ فتنہ ہوگا شور شروع ہوا تھا تو میں نے اسی وقت ایک بات کہی تھی، شاید کسی کو یاد بھی ہو، کہ ہمارا جو وضو ہے، ایولیوشن، یہی کورونا کا بہت سب سے بڑا توڑ ہے، کیونکہ کورونا وائرس کے جو
منہ میں آنے، ہاتھ پہ آنے، باڈی پہ آنے، ناک میں رہنے، جتنے ٹائم کی جو مدت ہے، اس مدت گزرنے کے بعد جا کے وہ خطرناک حد تک افیکٹ کرنے لگتا ہے۔ اس مدت کے پورے ہونے تک ہماری دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے، ہم وضو کرتے ہیں، وہ چلو بھائی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طور پہ میں 5 نمازوں کے ذریعے کتنی بیماریوں سے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ ارے یہ تو کورونا آیا تو تحقیقات ہوئی، ہمیں آپ جانتے ہو مسلمان نماز 1400 سال سے پڑھتا چلا آ رہا ہے، کتنی بیماریاں آئی چلی گئیں، اس وضو نے کروڑوں مسلمانوں کو مختلف بیماریوں سے آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے، آگے بھی محفوظ رکھے گا۔ تم سمجھتے کیا ہو نماز کو، اس وضو کو سمجھتے کیا ہو، کتنی برکتیں اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کمثل الحمار کے اس ٹائٹل سے نیچے لے کر آئے، نکالے ادھر سے، کہ ہمارے اوپر اسلام کی، دین کی، سنتوں کی ساری تعلیمات تو موجود ہوں، لیکن ہم ہندوؤں کے کہنے پر، ہم عیسائیوں کے طریقے پر، ہم یہودیوں کے طریقے پر چلتے رہیں تو کہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم اس گدھے کی مثال نہ بن جائے کہ جس کے یحمل اسفارا، کندھے پر، اس کی کمر پہ کتابوں کا بوجھ تو ہے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ کیا ہے اس میں، کیا ہے اس میں، اسے پتہ نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا